الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ لائق احترام مصلیان حضرات، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، 15ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء سے ہوتا ہے۔ سورہ اسراء یعنی معراج کی صورت، اور اس میں بنی اسرائیل کے فساد کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ معراج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی عقیدہ، ایک نظریہ اہل سنت والجماعت کا، کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا وہ روحانی نہیں تھا، نہ خواب میں نہیں کرایا گیا، بلکہ جسمانی تھا۔ جسم کو لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی جو فلسطین میں، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہوئے، بہت ساری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، جہنمیوں کو دیکھتے ہوئے، جنتیوں کو دیکھتے ہوئے، مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کرتے ہوئے گزرے۔ تو یہ روحانی نہیں تھا، یہ جسمانی تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں روحانی تھا، روحانی نہیں، جسمانی تھا۔ راتوں رات کا یہ سفر تھا۔ جب کفار مکہ کو یہ خبر دی گئی کہ دیکھو محمد کیسی بہکی بات کر رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی راتوں رات تو جانا دور کی بات ہے، کئی دن لگ جاتے ہیں جانے میں۔ یہ کہتا راتوں رات گئے، وہاں سے آسمان کی سیر کرتے ہوئے آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کفار مکہ دوڑ کر آتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر، تمہارے ساتھی محمد کس طرح بات کر رہے ہیں۔ بولے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمان کی سیر کرتے ہوئے پھر تشریف لے آئے۔ تو ابو بکر نے کہا یہ تو رات کا معاملہ ہے، پوری رات کا معاملہ ہے، ہم لوگ تو آسمان کی خبر لمحے بھر میں آ جاتی اس کو مانتے ہیں۔ چند لمحے میں آسمان کی خبر دنیا پر آ جاتی ہے اللہ کے نبی کے پاس، ہم تو اس کی تصدیق کرتے ہیں، اسے جانتے ہیں۔ یہ تو راتوں رات کا مسئلہ ہے۔ اسی وقت سے ابو بکر کو صدیق کہا جانے لگا، سب سے بڑا سچا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے تصدیق کی۔ پوری رات کا مسئلہ، ہم تو چند لمحے میں آسمان کی خبر دنیا میں پہنچ آتی ہے، زمین پر آ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، پوری رات کا مسئلہ تو ضرور ہم تصدیق کریں گے۔ اسی وقت سے ان کا لقب اور ٹائٹل پڑ گیا ابو بکر صدیق، سچا، بہت ہی سچ بولنے والے۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں بہت ہی جامع آیت اور جامع ہدایات ذکر فرمائی ہے، اور کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کا اٹل فیصلہ، رب کا اٹل فیصلہ یہ ہے کہ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ دونوں ماں باپ، دونوں یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اف نہ کہو، بطور خاص بڑھاپا، ورنہ ایسا نہیں کہ جوانی میں اگر ہو تو جو چاہے کہہ دو۔ بڑھاپے میں چونکہ بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور دل بہت زیادہ دکھتا ہے، کوئی جوان بیٹا باپ کو بولے تو زیادہ حزن و ملال ستاتا ہے اور زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اگر بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو اف نہ کہو۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا، جھڑکنا یہ تو دور کی بات ہے، اف نہ کہو۔ تم کو اگر کچھ بول دے، تم کو ڈانٹ دے، تم کو برا بول دے، تم کو پھٹکار دے، تم کو کچھ بھی کہہ دے، اف تک مت کہو۔ بہت بڑی ہدایت ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکو بھی مت، نرمی سے پیش آؤ۔ وقل لہما قولا کریما،
پیاری بات کیا کرو، وہ گرم سے بولے تم نرم سے بولو، وہ ڈانٹ کر بولے تم پیار سے بولو، وہ جھڑکے تم نرمی سے پیش آؤ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے بازو کو جھکا دو، پھیلا دو ان کے لیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے پروردگار عالم تو ہمارے والدین پر ویسے ہی رحم و کرم کا برتاؤ اور سلوک کر جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے اور ہماری پرورش کی ہے۔ اس دعا کو آدمی کثرت کے ساتھ والدین کے حق میں پڑھنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار عالم ہمارے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے ہماری بچپن میں تربیت کی، پرورش کی، پالا ہے، پوسا ہے، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو باپ دادا کی گدی پر ہوں گے، جائیداد پر ہوں گے، ان کے مکان، ان کی زمین جگہ پر ہوں گے، عیش و عشرت آرام کر رہے ہوں گے، آرام کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ مہینوں میں، سالوں میں اپنے والدین کی طرف سے 1000، 500 اور اس سے کچھ زیادہ ہی صدقہ ان کی طرف سے کر دیا جائے۔ والدین کے احسان زندگی بھر انسان نہیں اتار سکتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ انسان ہر وقت جب بھی ہاتھ دعا اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رب کے سامنے، تو ضرور کہے رب کے لیے، رب سے دعا کرے اپنے والدین کے حق میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کی پرورش، ان کی پرداخت، ان کی جگہ، ان کی جائیداد، ان کی تعلیم، ان کی رہنمائی کی وجہ سے ہم لوگ پھل پھول رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا میں جی رہے ہیں، تو ایسے محسن کو کیسے ہم فراموش کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے والدین کی طرف سے ہمیشہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے آدمی، صدقہ جاریہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ والدین کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں وہ والدین کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری پوزیشن اور مقام کیسے بلند ہو گیا، ہمارے درجات کیسے بلند ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے تمہارا مقام بلند کر دیا گیا ہے، درجہ بلند کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کرتے رہنا چاہیے، اور یہ پڑھتے رہنا چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسی پارے میں سورہ کہف ہے، کہف کہتے ہیں کھوہ کو، پہاڑ کے درمیان یا پہاڑوں میں جو سرنگ اور جو کھوہ ہوتا ہے اسی کو کہف کہا جاتا ہے۔ کہف والوں کا قصہ سورہ کہف والوں کا قصہ، غار جسے کہتے ہیں، غار والوں کا قصہ کیا ہے؟ مختصر یہ سمجھیے کہ کچھ نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ ایک زمانے میں بادشاہ بڑا ظالم تھا جو اللہ کے علاوہ خود کی عبادت کی دعوت دیتا تھا، کہتا میں تمہارا معبود ہوں، اللہ سے روکتا تھا، منع کرتا تھا، کہتا تھا کہ اللہ تمہارا معبود نہیں، میں تمہارا معبود خالق ہوں، مالک ہوں۔ کچھ نوجوان کھڑے ہو گئے بستی سے، اور کیا تھا، نوجوان کھڑے ہو گئے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ کہا کہ کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ نہیں، ہم خدا آپ کو نہیں مانتے، بادشاہ تجھ کو ہم خدا نہیں مانتے، رب تو ہم اسے مانتے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مدبر ہے، جو مصرف ہے، اس کائنات کو چلاتا ہے، سب کو کھلاتا اس کو ہم رب مانتے، خدا مانتے۔ بادشاہ بڑا ناراض ہو گیا اور اس کی جان مارنے کے در پہ ہو گیا۔ تو چند نوجوان جو تھے، جو ایمان کے جذبے سے بھرپور تھے، ایمان کے جذبے سے سرشار تھے، توحید کا علم لیے ہوئے کھڑے تھے، توحید اور حق کی گواہی بادشاہ کے سامنے اور ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کر دی، توحید کی گواہی دے دی۔ چند نوجوانوں کو بادشاہ نے مارنے کی کوشش کی، پھر کیا ہوا، وہ چند نوجوان اس بستی کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پہاڑ کے کھوہ میں اور غار میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو سلا دیتا ہے، کتنے سال تک؟ 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال، 309 سال تک سلا دیتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ، اور صرف سلاتے نہیں، ان کا کتا بھی وہیں موجود رہتا ہے۔ اور دیکھیے کوئی بھی آدمی اگر سو جائے اور حرکت نہ کرے
تو چیونٹی لگ جائے گی، کیڑے مکوڑے لگ جائیں گے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھیرتا رہتا تھا، وہ 309 سال تک کروٹ بدلتا رہتا تھا، سورج کی تپش بھی لگتی تھی، روشنی بھی لگتی تھی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، 309 سال سے زیادہ سال تک سلا دیے۔ جب انہیں بیدار کیا، بولا کتنے دن سوئے؟ کہا کہ بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ صحیح جانتا ہے کہ تم کتنے دن سوئے ہو۔ تو اسی قصے کا تذکرہ اس سورہ کے اندر ہے، اور اسی بنا پر اس سورہ کو سورہ کہف کہا جاتا ہے، غار والا سورہ۔ تو اس میں نوجوانوں کے لیے خاص طور سے تعلیم ہے کہ نوجوان اگر چاہیں توحید کی دعوت کو عام کرنا، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنا، اپنے کو اسلام سے لیس کرنا، حق بولنا، حق گوئی، تو یہ نوجوانوں سے ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ نوجوان نے تاریخ کا دھارا بدلا ہے، ہمیشہ نوجوان نے حق گوئی اور بے باکی سے کام لیا ہے، ہمیشہ نوجوانوں نے توحید کے عالم کو بلند کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان ہی تھے، محمد بن قاسم نوجوان ہی تھے، اس لیے نوجوانوں کے اندر طاقت ہوتی ہے، انقلابی شخصیت ہے وہ، اور ان کے اندر کچھ کر گزرنے کا حوصلہ جذبہ ہوتا ہے۔ بوڑھوں میں تو حوصلہ جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، خون ان کا گرم رہتا ہے، خون جوان رہتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے دعوت توحید کی اور قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن و سنت کی دعوت کو ہم لوگوں تک پہنچائے، قرآن و سنت کی دعوت کو گھر گھر، ڈگر ڈگر، نگر نگر ہم لوگ پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صلاحیت سے نوازے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی دور فرما، ہم میں سے جو بیمار ہے ان کی بیماری دور فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے اس ذکر کی مجلس کو تو قبول فرما لے۔ ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیری مغفرت کو امیدوار ہیں، اور تیری رحمت سے ہم لوگ نا امید نہیں ہیں۔ تو ضرور بضرور ہم سب کی مغفرت فرمائے گا۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی اس دنیا میں امن و شانتی، سکھ اور چین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔